السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر۔ آج بھی ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہوگا، جو موضوع ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے کہ الیکٹورل ریفارمز آخر ہیں کیا، اور جب تمام تر پولیٹیکل پارٹیز الیکشنز میں دھاندلی کا رونا روتی ہیں، تو پھر جب الیکٹورل ریفارمز کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر کیوں تمام تر جماعتیں جو ہے یکساں نہیں کھڑی ہوتی، کیوں اس پر بھی جو ہے موقف سب کا مختلف دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے ڈسکا کے الیکشنز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، کیونکہ ان کی وہاں پر جیت دکھائی دی، ان کی اکثریت دکھائی دی، اور اگر وہ NA 249 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پر انہوں نے جو ہے بہت سنگین الزامات لگائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ریبٹل بھی آیا کہ اگر آپ کے پاس پروفز ہے تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان جائیں اور آپ اس کیس کو جو ہے پرسو کریں، لیکن یہ ٹرینڈ ہماری تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے، جہاں پر وہ جیتتی ہیں اس کو فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ قرار دے دیتی ہیں، جبکہ جہاں وہ ہارتی ہیں اس کو دھاندلی زدہ قرار دے دیتی ہیں۔ تو یہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی ڈبیٹ ہے۔ پھر اس کے اوپر کیوں، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب الیکٹورل ریفارمز کی پہلے بھی بات کر چکے تھے، اس وقت بھی جو ہے اس پر کوئی خاص جو ہے تمام تر جماعتوں نے بات نہیں کی۔ اب فواد چودھری صاحب کے سٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایوان میں منظور نہ ہو سکا معاملہ، ریفارمز نہ ہو سکے، تو ہم پریزیڈنشل آرڈیننس کی طرف جائیں گے۔ پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے سب سے زیادہ کویسچنیبل ہے۔ تمام تر اپوزیشن جماعتیں یہی کویسچن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ ایوان میں گفتگو نہیں کر سکتی، ایوان میں لیجسلیشن نہیں کر سکتی، اور وہ پریزیڈنشل آرڈیننس کی طرف چلی جاتی ہیں۔ کیا یہ طریقہ کار حکومت کا درست ہے یا نہیں ہے، یا اپوزیشن بھی اس میں اپنا نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے؟ تمام تر سیناریو کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں چنزیب خان سواتی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ راجہ راشد صاحب، PSP سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی NA 249 کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر PSP نے بھی سوالات اٹھائے، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اٹھائے، تمام تر جماعتوں نے کہا کہ آپ نے دھاندلی کروا کے جو ہے الیکشنز جیتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں پنجاب میں ڈسکا کے جو الیکشنز ہیں، اسی جماعت نے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ جیتے ہیں۔ تو جب یہی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا طریقہ کار ہے، پھر کیوں الیکٹورل ریفارمز کے لیے بات نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں کی ذات پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں ہارنے والے کے ہمیشہ تحفظات رہے ہیں، اور یہ تحفظات صرف الیکشن کمیشن کی حد تک نہیں ہے۔ آپ عدالت میں بھی 2 فریقین چلے جائیں، جو جیت جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو ہار جاتا ہے وہ عدالت کے فیصلوں پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے۔ اب رہا ڈسکا کے الیکشن کا اور 249 کے الیکشن کا، تو یہ دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں۔ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ نہیں تھی، وہ مسلم لیگ نواز کی سیٹ تھی، اور مسلم لیگ نواز نے جو، اور اس میں خود پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن بنا۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بھی تو تحفظات تھے نا، انہوں نے بھی کوسچنز ریز کیے، لیکن اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں وہی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس اس کے کانکریٹ ایویڈنس تھے، اور پھر اس کو خود الیکشن کمیشن نے جو ہے اس کو ری الیکشن کی طرف لے کر گئے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے 249 کا، یہ فیصل واڈا صاحح کی سیٹ تھی۔ اس سے پہلے جو ہے یہاں پر ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے فرسٹ، اور اس کے بعد میاں اعجاز شفیع صاحب کے پاس یہ لیکن دو بار سیٹ پی 2 ایم دفعہ ایل این رہی کے پاس بھی تو رہی ہے۔ PMLN میں اعجاز شفیع صاحب جو ہیں وہ PMLN کی تھی، وہ 2 دفعہ یہاں سے الیکٹ ہوئے۔ اچھا، جس وقت واڈا صاحب جیتے ہیں تو 2018 کے الیکشن میں ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ یہ الیکشن جو تھے یہ سلیکٹڈ تھے، اور یہ الیکشنوں میں بھی جو لوگ ہروائے گئے مختلف حلقوں سے، حکیم بلوچ کا حلقہ آپ لے لیں، نیچے تینوں MPA جیت رہے ہیں، MNA ہار رہا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے آج تک لوگوں کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں وہ اپلیکیشنیں، جن کے اوپر نہ الیکشن کمیشن نے اور نہ اعلیٰ عدلیہ نے کسی قسم کا کوئی فیصلہ دیا ہے۔ 249 کے الیکشنز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں آپ اپنی جیت کو؟ نہیں، ہم بالکل ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں نون سے غلطی ہوئی ہے نا، بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب واڈا صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ہے پٹیشن وہ قادر خان مندوخیل صاحب لڑتے رہے،
اس کے اوپر نہ مسلم لیگ نون نے، شہباز شریف صاحب جہاں سے کینڈیڈیٹ تھے شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کوئی کلیم نہیں کیا، باقی کسی پارٹی بھی نہیں کیا. یہ 3 سال کا فیصل واڈا کو نااہل قرار دینے کے بالکل قریب جب آئے ہیں تو پھر فیصل واڈا صاحب نے یہاں سے استعفیٰ دے کے سینٹ میں چلے گئے. ان کو کہیں نہ کہیں تو اکاموڈیٹ کرنا تھا. تحریک انصاف اس دوران میں فیصل واڈا صاحب اپنے حلقے میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. جہاں تک رہ گیا پاکستان مسلم لیگ نون کا سوال، تو پاکستان مسلم لیگ نون نے مفتاح اسماعیل کی شکل میں جو کینڈیڈیٹ دیا ہے، دیکھیں کوئی بھی علاقہ ہو وہاں پر جو مقامی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو ایچ حاصل ہوتا ہے، اس کو وہاں کے لوگ دکھ سکھ میں جو ہے وہ لوگوں کے شریک ہوتا ہے. یہاں پر کینڈیڈیٹ ہی مسلم لیگ نواز کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا میری نظر میں. اور اس کے بعد جو اسماعیل مفتاح کے ساتھ جو مسلم لیگ نواز کے لوگ چل رہے تھے وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ یہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ جیتیں. وہ جب جو جنرل سے میں جانتا ہوں نا جی، میں جو کلیم کر رہا ہوں اس کو کوئی چیلنج کر دے میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، آن دا میڈیا دینے کے لیے تیار ہوں. آجا اس کے بعد جو ہے قادر خان مندخیل جو ہے وہ مسلسل فیصل واڈا کے ساتھ کورٹوں میں بھی ان کو لے کے چلتے رہے اپنے کیس کو، اور پھر وہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ بھی ان ٹچ رہے، لوگوں کی غم خوشی میں شریک ہوتے رہے. اس کا ایک ایڈوانٹیج جو ہے وہ امجد افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اتنے سینئر نہیں ہیں وہ پالیٹکس میں، لیکن وہ بھی جو ہے علاقائی جو ہے ورکر آپ جن کو کہہ سکتے ہیں، یا پھر وہ ان کے ایونٹس میں شریک ہونا، بہت زیادہ بلدیہ میں ایکٹیو رہنا. تو پھر اس طریقے سے تو باقی کے بھی ریپرزینٹیو ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب وہ بھی کراچی کے نام سے جو ہے کراچی سے ان کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے. نہیں، افریدی صاحب کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ یہ ٹکٹ ہی متنازع تھا. تحریک انصاف نے جب یہ ٹکٹ دیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں کے سٹنگ ایم پی اے نے اس کی مخالفت کی تھی، تنظیم نے اس کی مخالفت کی تھی. وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر کینڈیڈیٹ ہو سکتا تھا، مگر وہ دیکھیں نا اس بات کو خود وزیر اعظم صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ مجھے ٹکٹ دینے میں بھی میں نے ہمیشہ بہت سارے لوگوں کو غلطی کی ہے، میں نے ان کو وزارتیں دینے میں بھی بہت سارے لوگوں کو. یہ تو وہ قبول کر رہے کہ جو خود پارٹی کا چیئرمین ہے، جو پارٹی کا سربراہ ہے، جو وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ خود ان چیزوں کو انڈوز کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. جہاں تک دوسری پارٹیوں کا تعلق رہا ہے تو پی ایس پی نے کم سے کم اس الیکشن میں مصطفیٰ کمال نے، پہلی تو مصطفیٰ کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو چیلنج کیا اس وقت کہ جس وقت کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. وہاں سے پہلے پی ایس پی نے 1600 ووٹ لیے تھے، آج انہوں نے 9000 ووٹ لیے. تو یہ اچیومنٹ ہے پی ایس پی کی. سر، پی ایس پی نے بھی الیکشن کے دن پر ہی جو ہے سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دھاندلی کروا رہے ہیں، پولیس کو جو ہے مینیپولیشن کے لیے آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، کمپلیٹلی مینیپولیٹ کیے گئے الیکشنز. نہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن سے 2-3 دن پہلے جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں بلدیہ فیکٹری کا جو سانحہ ہوا تھا اس کی چیکنگ کروائی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے. آپ لوگوں نے پولیس کو یوٹیلائز کیا. مصطفیٰ کمال صاحب کا جو سب سے بڑا ایلیگیشن ہے وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس بنیاد کے اوپر میرے خلاف چیکنگ کر رہے ہیں تو وہ جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ تو آپ کی بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھ کے آپ نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. جہاں تک قادر خان مندخیل کا، اور پھر ہماری پوری تنظیم اس میں انوالو تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صوبائی گورنمنٹ ہے، اس کا کینڈیڈیٹ بہتر تھا، اور ہمارے کراچی کے صدر جو ہیں سعید غنی صاحب نے بہترین پلاننگ کے ساتھ جو ہے اس الیکشن کو لڑا اور ہم جیتے. اور ہم سعید غنی صاحب کا بیان آن دا ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا اگر آپ ری الیکشن میں جانا چاہتے ہیں ہم اس میں بھی جانا چاہتے ہیں، اور یہ اپنا شوق پورا کر لیں، جائیں یہ جیت جائیں. میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ تو ایڈوکیٹ راجہ راشد صاحب، پی ایس پی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے آن ایئر جس دن الیکشنز ہو رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزامات لگائے کہ پولیس کو جو ہے مینیپولیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نمبر آف ووٹس جو ہیں اس میں رد و بدل ہو رہی ہے. سعید غنی صاحب کے اوپر بھی ایلیگیشنز لگائے کہ انہوں نے بھی جو ہے دھاندلی کروانے میں پوری کی پوری جو ہے انہوں نے مدد کی ہے. یہ تمام تر سیناریو جو ہے پی ایس پی کے لوگوں کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب کمپلیٹلی ایلیگیشن صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف پر لگا رہے ہیں جو کہ ان کی ڈیفیمیشن کے اوپر وہ سوالات ریز کریں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سب سے پہلے ایک تھوڑی سی چیز میں ایڈ کروں گا. آپ نے بات سٹارٹ کی تھی الیکٹورل ریفارم سے، میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ الیکشن جو لاز ہیں 2017 وہ الیکشن رولز جو ہیں، اگر ایز اٹ از الیکشن کمیشن وداؤٹ اینی انلیگیلٹی اور irregularity منوان اگر
ان کے اوپر بھی عمل کریں تو تب بھی یہ جو ہر الیکشن کے بعد اعتراضات اٹھتے ہیں تو یہ تقریباً ختم ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ. دوسرا, پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے الیکشن ڈے پہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں, ایک تو یہ تھا کہ فارم 45 کے حوالے سے ہمارے جو مرکزی جنرل سیکرٹری احسان صابر بھائی, انہوں نے ان پریزنس آف میڈیا جا کے فارم 45 جو 1:30-2 بجے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے اس پہ جو پولنگ ایجنٹ سے تھے ان سے سگنیچر لیے. تو یہ ایک ارریگولیرٹی نہیں بلکہ انلیگیلٹی کے اندر جائے گا. ایک اس کے اندر دھاندلی کی کہ ایک طرح کی ایک شکل تھی جس کو انہوں نے ایکسپوز کیا. سیکنڈلی جو چیزیں یہ تھا کہ الیکشن کے دوران ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ ایک شخص کو اریسٹ بھی کیا گیا کچھ پیسوں کے ساتھ. وہ بھی میڈیا کے اوپر وہ چیز چلی. یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ آن ایئر ان کو میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیوز بنا کے چلائی گئی. ہم نے بھی ایز کمپلین ان کو فارورڈ کیا. ہم کیونکہ میں پرسنلی بھی کیمپ کے اندر ہمارے پاس جو کمپلینز آ رہی تھیں ہم نوٹ کر کے آگے الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر رہے تھے, تو اس کمپلین کو بھی ہم نے ہی فارورڈ کیا. سیکنڈ, جو بات مصطفیٰ بھائی کی طرف سے آ رہی ہے کہ جی تحریک انصاف کی طرف سے چاکنگ ایک کی گئی, نو ڈاؤٹ, اور اس میں بالکل یہی بات ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اپنی 7 سیٹوں سے جو قندہ دیا ہوا ہے. اتنا کلیئر کیسے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی ہے؟ کچھ ایویڈنسز ہیں؟ ایویڈنسز ہیں, انہوں نے میڈیا میں دیے, میڈیا نے بھی دی اور ہماری پرسنل انفارمیشن بھی تھی کیونکہ ہماری تو 100% پاک سرزمین پارٹی کی جو لوگ تھے. تو اس یہ جو چاکنگ کی گئی ہے اس کو کیا آپ لوگ ایز اے ڈیفیمیشن دیکھتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس کو ایز اے کوسچن دیکھتے ہیں؟ نہیں, آپ دیکھیں ڈیفیمیشن تو ڈیفینیٹلی تھی لیکن اس کا پولیٹیکل آبجیکٹ تھا, اس کا آبجیکٹ. اور ہمارے لیے ایک طرف سے بڑی سیٹسفیکٹری بھی تھا کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ پاک سرزمین پارٹی نہ جیتے. الٹیمیٹلی ہمارے لیے یہ ایک سکسیس بھی ہے. راجہ صاحب, آپ لوگ کا کلیم بھی تو یہی تھا کہ آپ لوگ جیتنے جا رہے ہیں. کیا آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ دھوکہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں, آپ لوگ کو بتایا گیا ہو کہ جیتنے جا رہے ہیں. دھوکے کی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے پریکٹیکلی اس کے یہاں رہ کے کام کیا. NA 249 میں ابھی تک ہماری ایگزسٹنس ہے. الیکشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ایشوز جو تھے علاقے کے جو ایشوز تھے, یہ تو 2 باتیں ہو گئیں, ایک پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے, ایک الیکشن لاز یا رولز کے حوالے سے. تیسری بات جو کہ میرے خیال میں ساری پارٹیوں کو کرنی چاہیے جس کے اوپر ہمارا فوکس ہے, جو ایشوز ہیں وہاں لوگوں کے, جو سب سے زیادہ مصطفیٰ بھائی نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ 60 لاکھ گیلن کی لائن ان کے دور میں بلدیہ ٹاؤن کو دی گئی تھی, اس میں 178 پارٹی کلیم کرتی کہ جو جس دور میں انہوں نے کام کیا تھا اس کے بعد ان کا دور تو ابھی تک ہے. ان کا دور تو ابھی تک, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسی میں کمپلیٹ پروونشل گورنمنٹ میں نہیں کوئی نا, ان کا دور تو ابھی تک ہے. آپ دیکھیں نا, وہ ان کا دور ختم ہو گیا. تو کیا پروونشل گورنمنٹ اس کیپیسٹی میں اگر کوئی کانسٹیٹوئنسی اس کی نہیں ہے, وہاں پہ بھی سپرویژن کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پروونشل گورنمنٹ کا حصہ ہے؟ نہیں, یہ تو پھر ایک بڑا ایشو ہو جاتا ہے نا, یہ ڈیولیوشن آف پاور نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہیں. لیکن یہ جو وہاں لوگوں کی جو مین ایشو تھا 178 ایلیگل کنیکشن اس لائن کے اوپر, اس کے بعد پورے سال میں صرف 6 گھنٹے وہاں پانی آتا ہے. یہ ایشو کبھی کسی نے ریز نہیں کیا. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی یا تحریک انصاف کی, فیڈرل گورنمنٹ جن کے یہاں پہ MNA MPs رہے, لیکن چلے ٹھیک ہے ایڈوکیٹ صاحب, یہ ایک دوسرے کے اوپر چوری کا الزام لگانا, دھاندلی کا الزام لگانا بہت ہو گیا. ڈسکا میں الیکشنز PMLN کو قبول ہے, 249 میں الیکشنز PMLN کو قبول نہیں ہے. صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کی ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, سبھی یہی کرتی ہیں. جدھر وہ جیتتی ہیں تو وہ اس کو کہتی ہیں یہ فیئر ہے, اور جدھر وہ ہارتی ہیں تو کہتی ہیں چوری ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کم سے کم آپ اس میں نہیں, پاکستان جتنے بائی الیکشن سر جتنے بھی الیکشن ہم ہر پولیٹیکل پارٹی میری عرض سن لے. پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹ ڈے سے کہہ رہی ہے کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے, ہم ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن لڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور 2018 کا جو الیکشن ہوا ہے یہ جو فعال ہو جانا چاہیے ان کا رول, جب تک یہ فعال نہیں ہوگا ان کا یہ تمام تر جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ہمارے تحفظات تو دیکھیں نا. ہم یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہیں کہ جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں
یہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے. آپ لوگ بھی سلیکٹ ہو کر آئے ہوں گے. نہیں ایسے نہیں ہے. بلاول صاحب نے بھی ریسنٹلی کہا نا, سنیں نا, جہاں ان کا ہاتھ پہنچتا تھا, دیکھیں انہوں نے ڈسکا میں جو کھیل تحریک انصاف کھیل سکتی تھی وہ یہاں پر سندھ کے اندر نہیں کھیل سکتی ہے. یہاں پر جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ الیکشن جیتے اور پہلے سے زیادہ مارجن سے جیتے. بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ اس کا مجھے مطلب بتا دیجیے, میں پھر راجہ صاحب کی جانب بڑھوں گی. جب تک اسٹیبلشمنٹ کا فعال کردار ہے, انتخابی قانون سازی کا فائدہ نہیں. ایک انہوں نے یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا, اس کے علاوہ انہوں نے اور الیکشنز کو بھی جو ہے پرٹیکولرلی ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ جب تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا, انتخابات اور سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو روکنا ہوگا. تو وہ ٹھیک ہے, چلیں یہ ان کے اسٹیٹمنٹ کو ابھی آگے بڑھتے ہیں. چلیں میرا سوال مکمل ہو جانے دیں. ان کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں بلاول صاحب کے. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں آئی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آئی ہے, تو پھر آپ لوگ کیسے آئے؟ آپ لوگ بھی ایسے ہی آئے ہوں گے. نہیں, اسٹیبلشمنٹ تو اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرتی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کے اوپر اب تو یہ میڈیا میں اور کون سا ایک آدمی ہے یہاں, یہ 22 کروڑ عوام جو ہے یہ تو پچھلے 3 سال سے دیکھ رہی ہے نا. یہ اگر ووٹوں کے تناسب سے آئے ہوتے تو آج 35,000 ووٹوں سے جو ہے یہ 8,000 ووٹوں پہ آئے ہوئے ہیں. تو کوئی بات تو ہے کہ ان کا ووٹر کیوں نہیں نکلا, کیوں نہیں دیتا. ایڈوکیٹ راجہ صاحب مجھے اس پہ ذرا کوئکلی بتا دیجیے, پھر میں آگے فرقان صاحب کی جانب بھی بڑھوں گی. فیڈرل کیبنٹ کی طرف سے کچھ گرین لائٹس کا اشارہ دیا گیا ہے 2 آرڈیننسز کے اوپر. آرڈیننسز کے حوالے سے پی ٹی آئی کو کوشچن کیا جا رہا ہے کہ ایوان میں آپ لوگ قانون سازی نہیں کرتے ہیں اور آرڈیننس لے آتے ہیں. اب کیونکہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن جماعتیں بات ہی نہیں کر رہی ہیں, اس پر بیشنگ ہو رہی ہے اور کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ کامیاب ہو پائے گی پی ٹی آئی اس پر لیگل پرسپیکٹو سے؟ مجھے اس کو بتا دیجیے, پی ایس پی کے نہیں. جی ابھی یہ تھا کہ پہلے سیکرٹ بیلٹنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کی پریزیڈینشیل جو آرڈیننس جاری کیا تھا سبجیکٹ ٹو ریٹیفائی بائی آنریبل سپریم کورٹ, تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کی کیا پوزیشن ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. ایبسلیوٹلی. تو اسی طرح یہ جو لیگل دیکھیں اسمبلیز جو بھی ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں. اگر وہاں پہ ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا اور ہر چیز کا یہ پریزیڈینشیل آرڈیننس جاری کریں گے تو پھر سر اپوزیشن جماعتیں بھی تو بات نہیں کر رہی ہے نا. وہ آپ نے خاقان عباسی صاحب کے اسٹیٹمنٹ سنے, احسن اقبال صاحب کے, تمام تر جماعتوں کے, اس کے علاوہ بھی جب میں نے بات سٹارٹ یہ ان سے کی تھی کہ جو آپ کے الیکشن لاز 2017 یا الیکشن رولز ہیں, یہ ڈیوٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ ان کی امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے کرے. یہ جو کوسچن ہر پارٹی کی طرف سے ریز ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کے جو بھی رولز ریگولیشنز لا جو ہیں ان کی صحیح اس ڈے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, جس وجہ سے ساری پارٹیز کی طرف سے کوسچن ریز ہوتے ہیں. فارم 45 ایشو نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, اس کی کاؤنٹنگ صحیح نہیں ہوئی, اس پریمیسز کے اندر لوگ چلے گئے, ہلکا بدل کر دیا گیا, اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے ہو, لاز موجود ہیں, آپ کے پاس لا موجود ہیں. میں آؤں گی یہاں پہ, مجھے پروگرام میں فرقان ریاض احمد صاحب کو بھی شامل کرنا ہے, صنعت کار, تجزیہ کار. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم فرقان صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم جی ہیلو فرقان صاحب, سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ فرقان صاحب کو کنیکٹ کریں گے, آپ مکمل کر لیجئے اس پہ راجہ صاحب. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ یہ جو آلریڈی یہ لیجسلیشن اس چیز پہ کریں جس کی آلریڈی لیجسلیشن نہیں ہوئی. جیسے یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ ہائیڈینٹس کا جو ایشو ریز کیا گیا ہے پوری کراچی میں, اس کے اوپر ایک لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہے, ان کو کیسے پکڑنا ہے, کس طریقے سے وہ کرنا ہے. اس پہ چنزیب خان سواتی صاحب, آپ دو اگر ہم آرڈیننسز کی بات جو ہو رہی ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آرڈیننس جو ہے پرٹیکولرلی وہ جو ہے الیکٹورل ووٹنگ جو ہے اس کو پرٹین کرے گا, اور جو پرٹیکولرلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے ایک آرڈیننس اس کے لیے ہوگا, اور جبکہ جو دوسرا آرڈیننس ہے وہ پورے کے پورے جو یہ سسٹم ہے اس کے اندر ریفارمز کے لیے ہوگا. تو اس میں آخر کیا پرابلم ہے؟ وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے, پھر دوسرا جو ہے اوورسیز پاکستانیز ان کو ووٹ میں اختیارات دینے کے لیے, اس میں کیا پرابلم ہے آخر؟ دیکھیں جی, کوئی بھی پاکستانی ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتا ہے یا باہر رہتا ہے, اس کا ووٹ دینے کا حق ہے, اس سے تو کسی کو انکار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم نے یہ بات آن دا فلور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا
کہ آپ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر قانون سازی کریں, جو قانون سازی بہتر ہوگی. ہم نہیں بٹھانا کس نے ہوتا ہے. اچھا اس وقت بڑا کون ہے اس وقت؟ نہیں مجھے سمپل بتا دیجیے, یہ لوگ بات کر رہے تو پھر اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ نہیں, جس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت یہ کیوں نہیں بیٹھ رہے تھے؟ دیکھیں نا یہ آرڈیننس انہوں نے کتنے آرڈیننس, جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے آرڈیننس لے کر آئے. میری سن لینا جی, یہ جو آرڈیننس صدارتی آرڈیننس ہمیشہ لے کر آ جاتے ہیں, آپ کی قانون ساز اسمبلیاں جو ہیں وہ یا آپ کا قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے, جہاں پر آپ نے قانون بنانا ہے. آپ وہاں آپ کے پاس اس وقت دیکھیں نا اس وقت حکومت, میری بات سنیں نا, اس وقت حکومت کو اپنی لالے پڑے ہوئے ہیں. اپوزیشن تو چھوڑو, جہانگیر ترین کے جہاز میں جو وہ بھر بھر کے بنی گالا لے کر جاتا تھا, وہ سارے پیسنجر جو ہیں واپس جہانگیر ترین کی جو ہے وہ بغل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. اس وقت حکومت جو ہے وہ صرف یہی کر سکتی ہے. آرڈیننس کیوں آپ قومی اسمبلی میں بل لے کر آئے نا, دیکھیں نا آپ لوگ بات کدھر کر رہے ہیں, وہ اگر ایوان میں لے کر آئیں گے کدھر بات کریں آپ لوگ, کیوں نہیں کرتے؟ نہیں جی, اسمبلی کے اندر بات کرنے کو ہر پولیٹیکل پارٹی تیار ہوتی ہے, مگر آپ اس طرح بات کریں کہ جس طرح آپ نے تحریک لبیک کے ساتھ پہلے مذاکرات کیے چھپ کر, اس کے بعد یہ سارا خون خرابہ ہوا, ادھر سے پولیس والے بھی مارے گئے, اس میں لوگ بھی مارے گئے, اس کے بعد ڈائلاگ وہ لوگ باہر نکلے تھے. جی بالکل, ڈیورنگ ڈائلاگ انہوں نے کیے. انہوں نے اس ملک کی اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں کو اعتماد میں لیا, انہوں نے ایوان کو اعتماد میں لیا. جب انہوں نے ان کے بس سے بات نکل گئی, جب دیکھیں نا جب ان کے بس سے بات نکل جاتی ہے یہ اسمبلی میں لے کر آ جاتے ہیں. ابھی آپ آرڈیننس پہ جا رہے ہیں, پہلے اسمبلی میں لے کر آئے نا, جو پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کمیٹی بنائے, اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. پروگرام میں جوائن کیا, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. صنعت کار تجزیہ کار ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام الوینا, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. فرقان, ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں اس وقت الیکٹورل ریفارمز کے اوپر, پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ ہے اس وقت تمام تر اپوزیشن جماعتیں. لیکن آپ لوگوں نے اس پہ جو اگر پی ٹی آئی کا اگر ہم دیکھتے ہیں سٹانس, تو اس پہ پی ٹی آئی دوبارہ سے آرڈیننسز کی بات کر رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں صحیح طریقہ کار ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ ایوان جب موجود ہے لیجسلیشن کے لیے, تو آخر کیوں آرڈیننسز؟ دیکھیں الوینا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں دو آپ نے کیونکہ سوال کیے ہیں. جہاں تک آرڈیننسز کا سوال ہے, اس پرٹیکولر آرڈیننس میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, اس میں دو پہلو ہیں. آبویسلی میں ایک لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے, ابھی بھی پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمشنر جو پوسٹ ہوگا, جو چیف ای سی پی ہوگا, وہ رولنگ پارٹی یا رولنگ گورنمنٹ اور اپوزیشن لیڈر کی اگریمنٹ کے ساتھ ہوگا. اگر اگریمنٹ نہیں ہوگا پھر وہ کمیٹی میں جائے گا اور دین بی ڈیسائیڈ بائی دی کورٹس. ٹھیک ہے, جہاں تک بات آرڈیننس کی ہے, اگر ہم تھوڑا سا اسی گورنمنٹ میں 6-8 مہینے سال پیچھے چلے جائیں ویریس انسٹنسز پر, چاہے وہ سیکرٹ شو آف ہینڈز اور سیکرٹ بیلٹنگ کی بات ہو سینٹ میں, یا اس سے پیچھے ہم چلے جائیں فیٹف کا جو بل تھا. دیکھیں, اگر یہ کوئی اس طرح کی اپوزیشن ہوتی یا کوئی اس طرح کا ملک ہوتا جہاں ہمیں پتہ ہے کہ گریٹر گڈ یا گریٹر انٹرسٹ میں ملک کی سیک آف کرٹیسزم اگر ہوتا اور اگر کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہوتی, اس پر آپ بات کریں. جی الوینا, آبویسلی سیولائزڈ ڈیموکریسی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں وہ سیاست ہم اپنی الگ الگ رکھتے ہیں, لیکن نیشنل ایشوز کے اوپر ہم سب ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. اگر جہاں تک نیشنل ایشوز کی بات ہو, چلیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین. یہ آرڈیننسز جو ہیں, دو آرڈیننسز کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر, اور دوسرا جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کو. اب اس میں پی ٹی آئی کو اتنی کیا جلدی ہے کہ وہ آرڈیننس نکال رہی ہے؟ پی ٹی آئی کیوں ایوان میں اس پر جو ہے ڈیبیٹ نہیں کر رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ابھی ایوان کے باہر سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دے رہی ہے نا, اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی کے اگینسٹ بات کری. اگر آپ لوگ ایوان میں پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاید مل بیٹھ کر بات ہو جائے؟ دیکھیں الوینا, یہ کوئی ایجنڈا بنانا ہوگا بیٹھنے کا میرے خیال جہاں تک ہے, کیونکہ اگر ہم پیچھے بھی جائیں, فیٹف کا بل ہوتا ہے تو وہ کئی نیب کا کلوز اپوزیشن والوں کا آ جاتا ہے کہ آپ اس نیب کی کلوزز کو ختم کر دیں, ہم فیٹف کا بل سائن کر دیتے ہیں. ورنہ آپ یہ تو ایک طرح سے پولیٹیکل بلیک میل ہو گئی نا. اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, ورنہ ملک جائے تیل لینے, یہ بات ہوگی.
لیکن یہ فرقان، لیکن یہ جو آرڈیننسز کی بات ہے، یہ 1 گھنٹے پہلے جو ہے اس پہ آہستہ آہستہ جو ہے اس خبر پہ بھی ڈبیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. اب کل تک جو ہے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اسی کے اوپر بات کریں گی، اور وہی بات جو پچھلے 2.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ ایوان میں گفتگو نہیں ہوتی، آرڈیننسز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا پی ٹی آئی کو بھی طریقہ کار اپنا تبدیل نہیں کر لینا چاہیے؟ الوینا، میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں، اب تک ہم پچھلے 2.5 سال دیکھ لیں تو یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن، چاہے ایشو کوئی بھی ہو، ملک کی سلامتی کا معاملہ ہو، ملک کی انسٹیٹیوشنز کا معاملہ ہو، اپوزیشن جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے کیسز بیچ میں لے آتی ہے. چاہے وہ ایسا نہیں کہ پاکستان میں آج تک جو الیکشنز ہوئے وہ سب نے ہی کرٹیسائز کیے، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو. ٹھیک ہے، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کا. کیا آج تک ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ کے بغیر یا اوورسیز پاکستانی کی ووٹ دینے کے بغیر الیکشن نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے ہیں، لیکن معاملہ وہی آ جاتا ہے جب گورنمنٹ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی طریقے کی پولیٹیکل مینوورنگ یا پولیٹیکل بلیک میل ہوگی، تو گورنمنٹ بھی پھر اپنا ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کرے گی. ٹھیک ہے، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور اس پہ جو ہے سر آپ کچھ ریباٹل دینا چاہیں گے؟ میں اپنے بھائی کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا کہ جس وقت تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی، اس وقت چائنا کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ یہاں پر آ رہے تھے، اس وقت بھی یہ احتجاج کر رہے تھے. کشمیر کے ایشو جو بڑے ایشوز ہیں ہمارے ملک کے، جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں. اور جس وقت یہ اسمبلی بنی ہے، اس اسمبلی کے اندر تو نہیں، دیکھیں نا، آپ کو رول دیکھنا پڑے گا کہ کس پارٹی نے کس وقت کیا رول ادا کیا ہے. یہ تو کشمیر کے ایشو پہ بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں. اس کے باوجود، تمام تر اختلافات کے باوجود جو ہے، جب ہمارا چیئرمین کہتا ہے کہ جی آپ آگے ہوں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے آپ چلیں. اور جو وزیر اعظم خود کل تک عمران خان اپوزیشن میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے جی کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں، وہ اسمبلی کو ٹائم نہیں دیتے. آپ کو 3 سال ہو گئے، آپ نے کتنا ٹائم دے دیا؟ سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی نے دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی یہ کہتی ہے کہ اس ملک کی عوام کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ کے بات کریں. آپ لوگوں نے کہاں پہ جو ہے اپنا رول پلے کیا؟ آپ لوگ صرف 2 ہم اگر اس کو ٹیبل بھی کر دیں تو یہ نہیں بیٹھتے ہیں. دوسرا وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں. سر آپ لوگوں نے عوامی مسائل پر کہاں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس وقت ابھی تحریک لبیک کے اوپر اجلاس کس نے؟ حکومت نے بلایا تھا. حکومت نے بلایا تھا نا، حکومت پھنسی ہوئی تھی. اس کے باوجود جو ہے وزیر اعظم صاحب آئے اسمبلی کے اندر. اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے ختم نبوت کا بل پیش بھی کیا اور اس کو پاس بھی کیا. جب آپ ایشوز سے بھاگیں گے، دیکھیں جب تک آپ ایشوز کو بیٹھ کے حل نہیں کریں گے، ہم کب چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ملک تحریک انصاف کا بھی ہے، نون کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا ہے. اس کے وارث 22 کروڑ عوام ہے اس ملک کے. آج ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت حالات انڈیا میں چل رہے ہیں اس وقت کورونا کے، اور آپ بھی یہ جتنی کنڈیشنز لگا رہے ہیں، جتنے آپ لاک ڈاؤن وغیرہ لگا رہے ہیں جو اپنے ملک کے اندر، تو یہ کس لیے لگا رہے ہیں کہ لوگوں کی جان جو ہے وہ محفوظ رہے. ہم اب آج ہمارے میں ایک لفظ جملہ کہہ دوں، میں ایک جملہ کہہ دوں. آج ہمارے چیف منسٹر کہتا ہے کہ ہم 1 ارب روپیہ دیتے ہیں، آپ 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ اسٹیل مل کا جو پلانٹ ہے آکسیجن کا، اس کو آپ چلائیں تاکہ وقت پڑنے پر آپ کو وہ حالات نہ ہو جو ہندوستان میں. ٹھیک ہے سر، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے پروگرام میں. بلاول صاحب کے اسٹیٹمنٹ پر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں جو ہیں وہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں ملک میں، تو وہ ملک کیا چلائیں گے؟ یہ جو ہے ایک کوشچن مارک پروونشل ڈومین کے اوپر بھی ہے، کیونکہ پرائس کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ صوبائی ڈومین ہے. ساتھ ہی ساتھ بہت سارے معاملات انٹر کنیکٹڈ ہیں. سیالکوٹ میں بھی جو واقعہ ہوا فردوس عاشق امان صاحبہ، اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو کریں گے کہ وہ اس سے ضرور انٹر کنیکٹ کرتا ہے. آفٹر شارٹ بریک سے انسائیڈ نیوز.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी स्टूडियो में। इमरान खान साहब के हवाले से जो है बिलावल साहब ने कहा है कि वो आलू प्याज और टमाटर की कीमतें जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मुल्क क्या चलाएंगे। ये सवाल बहुत सिंपल दिखाई देता है महज, लेकिन इसमें जो है ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत भी क्वेश्चनेबल है। 18वीं तरमीम के बाद जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है वो अंडर प्रोविंस आता है, तो इस तरीके से तो फिर बिलावल साहब की हुकूमत भी क्वेश्चनेबल है। अगर हम बाकी के 3 सूबे निकाल दें तो सिंध भी क्वेश्चनेबल होता है। फिर साथ ही साथ अगर सियालकोट के वाक़े के ऊपर बात करें जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा को इतना मुल्क में मासूम बनाकर पेश कर दिया गया, मुझे समझ नहीं आती। वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो है वो हमारे जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके टैक्स के पैसों से ही उनको तनख्वाहें मिलती हैं, मरात मिलते हैं। और वो कंप्लीट फुटेज देखने के बाद शुरू में आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने कंप्लीट फुटेज देखी है तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो है सवाल किया उनसे कि एसी की गाड़ी में तो मुझे भी अच्छा लगता है बैठना, लेकिन वो उसमें एक और फुटेज में ये भी था कि बूढ़ी खातून के जिस तरीके से रो रही थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को बिल्कुल ही हक करके, वो कंप्लीट मनाजिर शायद आपने देखे हों। तो इसमें तमाम सिचुएशन ये है कि ठीक है, तरीकाकार बिल्कुल गलत होगा फिरदौस आपा का, उनके जो अल्फाज है उनका चुनाव भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से कंट्रोल नहीं करेगी, सुपरवाइज गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो फिर आके हलक तो यही पकड़ना है ऑपोजिशन ने उनका, तो फिर किस तरीके से इसको मामला को दुरुस्त करेंगे। मैं कराची का एक और इंसिडेंट उसके ऊपर भी बात करूं, फिर मैं मजीद मेहमानों से बात करूंगी उस पर। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी जो 19 अशिया खुर्दनोश के ऊपर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए और डिस्काउंट दिया गया, उसके ऊपर भी क्या फ्रॉड चल रहा था यूटिलिटी स्टोर्स में। अब हम वफाक से सवाल करें या सूबे से, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें क्वेश्चनेबल होती है, लेकिन फिर इसमें जिस जगह पर हो रहा है वो कराची है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। इस पर राजा साहब आप क्या ऐड करेंगे? हाँ, देखें जी, प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो इश्यूज हैं, नो डाउट 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल डोमेन है। सिंध जो फूड अथॉरिटी एक्ट है 2016, उसकी अगर आप क्लास 4 विजिट करें, अगर आप उसको पेरूज करें, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आपके सिटिंग सेक्रेटरीज जितने भी हैं वो उस सिंध फूड अथॉरिटी के सारे मेंबर्स हैं। जब इतनी पावरफुल आपकी फूड अथॉरिटीज के जो मेंबर्स हैं, इतने पावरफुल लोग होंगे तो उन पे क्वेश्चन कौन करेगा? और सिर्फ फूड अथॉरिटी में जो इंडक्शन होती है वो क्या मेरिट पे होती है? मैं दूसरी पब्लिक इशू के ऊपर भी आता हूँ। ये तो पहले एक लीगल जो लेजिस्लेशन हुई है वो किस टाइप की हुई है, ये फिर मैं उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी जो एक्ट है 2016, वो क्लास 4 की बात कर रहा हूँ कि जो लेजिस्लेशन कैसी की गई है। सेकेंडली, शबर जैदी साहब का एक दफ़ा मैं टीवी पे इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि उनको फेडरल गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी असाइन की थी टैक्स कलेक्शन के हवाले से, एक ज़बरदस्त बात वो कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये जो आड़ती तबका है, आड़ती तबका वो है जो कि खेत में से सब्जी या जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से वो लेते हैं और फिर उसको मंडी तक, फिर आगे फिर कंज्यूमर, और ये जो असिस्टेंट कमिश्नर वाली ये बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से चेक एंड बैलेंस से काम नहीं बनेगा। शबर जैदी साहब कह रहे हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है वो जीरो टैक्स कलेक्शन है, गवर्नमेंट की जेब में 1 रुपया नहीं जा रहा। खेत में अगर असिस्टेंट कमिश्नर ब्यूरोक्रेसी किसी से सवाल ना करे, नहीं अगर कोई नौकरी पे है, तनख्वाह ले रहा है, वो हिस्सा है, वो जो क्वेश्चन है सवाल ना करें, वो जो क्वेश्चन है वो हम सेंटर से कर रहे हैं। बिल्कुल उसको, अगर आपने करप्शन रोकनी है, गवर्नमेंट ने अगर कोई सीरियसली कोई काम करना है, तो फिर आपने वहाँ से एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है। आप उन लोगों को आप छोड़ नहीं सकते। जब वो मंडी से एक चीज 2 रुपए की एज पर शबर जैदी साहब वहां से आती है, मार्केट में आने तक, बड़ी मंडी में आने तक वो 60 रुपए की है और एक आम कंज्यूमर तक पहुंचने में वो 120 रुपए की बिकती है। इस पूरे सिस्टम के अंदर खराबी है। ये तो आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट उनको इसको दोनों को इनकी इसके ऊपर काम करना है, सुपरवाइज कर रहे हैं, एटलीस्ट अपनी रिस्पांसिबिलिटी ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रहा है और उनकी जो इंडिपेंडेंसी है वो क्वेश्चनेबल है। ठीक है, वो तो बिल्कुल भी इस पे मैं जो है फुरकान रियाज साहब आपसे भी जानना चाहूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो काफी ज्यादा वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, काफी तनकीद का निशाना बनाया गया फिरदौस आपा को, और जो एसी साहिबा थी वो वायरल भी हो गई रातों रात। क्या समझते हैं आप, जिस तरीके से एडवोकेट
راجا صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اے سی یا پھر اس میں بیوروکریسی وہ کوشچنیبل نہیں ہے اور اتنا افیکٹو بھی نہیں ہے ان سے کوشچن, تو کیا ان سے کوشچن نہ کریں؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ تمام کا سسٹم پروونشنل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا جن کو خرابیاں نکالنی سسٹم سے کیسے نکالیں گی جب ایک آرڈیننس بار بار نکال دیا جاتا ہے, دونوں ساتھ بیٹھ کے بات ہی نہیں کر پاتے اپوزیشن اور حکومت؟ دیکھیں الوینا, جہاں تک آپ نے سیالکوٹ کے واقعے کی بات کی تھی, اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں, ایک عوامی نمائندہ جو ہوتا ہے وہ obviously answerable to the people ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ answerable to the electorate ہوتا ہے جس حلقے سے وہ ووٹ لے کر آتا ہے. فردوس آپا کی جہاں تک بات ہے وہ الیکٹڈ نمائندہ تو نہیں ہے سیالکوٹ کی, ٹھیک ہے, اگر کوئی عوامی ایشو ہے اس پر ان کا حق ہے یا ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائے, اور وہ بھی ایز اے سٹنگ ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر. جہاں تک بات اسسٹنٹ کمشنر کی ہے, دیکھیں الوینا, اس ملک میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم کسی پرٹیکولر بیوروکریٹ کو, کیونکہ ہم نے بیوروکریٹس, ہم سے مراد میں سٹنگ پریویس گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ہم نے اپنے مرضی کے لوگ بھرتی کیے ہوئے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم, تو ان سے کام لینا جہاں تک ہمارے مفاد میں ہوتا ہے, ہم سے مراد میں پریویس گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ انہوں نے لیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے عوام کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ عوام کی اگر ہم بات کریں تو بیوروکریسی کے ساتھ, اور وہ نیچے کے طبقے سے لے کر اوپر تک کی میں بات کر رہا ہوں, وہ 22 گریڈ سے لے کر نیچے 15-14 16 گریڈ تک بات کر رہا ہوں, ایک ریڈ ٹیپ کی بات آ جاتی ہے. اگر ایک سمپل فائل کے لیے, ایک سمپل سگنیچر کے لیے غریب آدمی یا کوئی آدمی جاتا ہے یا عورت جاتی ہے کوئی سائن کروانے یا فائل کے لیے یا اٹیسٹیشن کے لیے, تو آپ اس میں اس سے اندازہ لگانے کی ان کو کتنی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی اسکریپ گوٹنگ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کسی اگر ایک بندے کی کرے گی تو میں بھی وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, اس پہ سواتی صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اپوزیشن جماعتوں نے, باقی نارملی لوگوں نے بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا, آپ کیا کہیں گے اس واقعے دیکھیں آپ کے 2 سوال ہیں نا. پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو بلاول صاحب نے بیان دیا ہے اتھارٹی کے بارے میں, جو یہ بیورو آف سپلائی جو ہوتی ہے یہ اس کا وہ ہوتا ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پنجاب میں صوبائی حکومت بھی تحریک انصاف کی بھی ہے, مرکز میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے. پنجاب میں اس وقت 2 کلو چینی لینے کے لیے لوگ 4-4 5-5 گھنٹے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی چینی کی ذخیرہ اندوزی میں, اسی چینی کے ریٹ بڑھنے میں آپ کے دائیں بائیں کے جو لوگ ملوث تھے آپ نے ان کو سزا نہیں دی. آپ ان کو بغل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے اور سزا ایک عوام کو مل رہی ہے. یہ جو فیکٹس آج آئے ہیں وہ تو اس سے پہلے آئے بھی نہیں, آپ لوگ ایٹ لیسٹ فیکٹس ہی سامنے لے آتے. میری عرض سن لیں نا کہ اور کسی صوبے میں آپ کو یہ 2 کلو چینی کے لیے 4-4 گھنٹے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے نظر, فردوس عاشق عوام صاحب بالکل نظر آتے. وہ ایک کراچی میں اسٹور کے اوپر جو یوٹیلیٹی اسٹور ہے اسی کا میں یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے یہ بھی مرکز کے اس میں انڈر میں آتے ہیں. جی مرکز کے انڈر میں آتے ہیں. یہ مرکز کے انڈر میں جو ہے یہ یوٹیلیٹی اسٹور بھی دیکھنا ان کا کام ہے مرکزی حکومت کا. آج حالات یہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ اس وقت مطلب لوگوں کی جان پہ ایک تو دیکھیں نا, ایک تو کورونا کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بند ہیں, لوگ اس وقت جن مشکلات حالات سے گزر رہے ہیں, یہ وقت پہلے میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں ایسا وقت نہیں دیکھا ہے. مگر آج بھی اگر حکومت جو ہے, وزیر اعظم پاکستان سلیکٹڈ ہونے کے باوجود بھی, میرا وزیر اعظم بھی تو پاکستان کا وہی ہے نا, جب اس نے دیکھیں نا جب وہ بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے ہیں, وہ چیزوں کو ہینڈل ہی نہیں کرتے ہیں, ان کو خوف آگے یہ لگا ہوا ہے کہ میں نے آگے جو ہے وہ بل کیسے پاس کرانے ہیں, اس کو اپنے گھر سے جو ہے وہ آگ لگنا شروع ہوگی ہے, جو آگ لے کر وہ دوسری پارٹیوں کے اوپر چڑھ دوڑے تھے. آج وہی جہانگیر تارین جو ہے وہ اس کے پیچھے, آج آپ جہانگیر تارین آپ کہتے ہیں کہ میں بالکل سچا اور کھرا آدمی ہوں, آپ جو ہے وہ آج جہانگیر ترین کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں؟ جہانگیر ترین کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونے دینا. آپ اپنے خسرو بختیار کی جو انویسٹیگیشن ہوتے ہوئے آپ کسی اور سے بھی ملتے ہیں, آپ شہباز شریف سے ملے جب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اس پہ فرقان کیا ایڈ کریں گے آپ؟ اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا. 11 اپریل 2023 کا آرٹیکل ہے,
اور یہ کسی گورنمنٹ کی پبلیکیشن کا نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے, یہ ڈان کا ہے کہ جو ایوریج فوڈ پرائسز کا گیپ ہے نا پورے پاکستان میں, جو بھائی بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ریپرزینٹیو کہ 2 گھنٹے کے لیے چینی کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا فگر چیک کر لینا چاہیے. پاکستان میں جو ایوریج گیپ لسٹڈ اور سیلنگ پرائس میں ہائیسٹ ہے اس وقت, وہ صوبے سندھ میں ہے, وہ صوبہ سندھ میں ہے, جس کی پرائس کنٹرولنگ اتھارٹی, جس کی پروونشل گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور دوسری بات الوینا, یہ سلیکٹڈ پتہ نہیں کب تک کریں گے, جو سلیکشن کا خود پیداوار تھے وہ کسی کو کہاں سے سلیکٹڈ بولیں گے. تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے بھائی میرے جو سلیکٹڈ ان کو لے کر آئے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے زور بازو کے اوپر الیکشن لڑی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, پھر کہتے ہیں زور بازو پہ ہم اپنے زور بازو پہ ہم نے تو ہمیشہ نہیں. آپ دیکھیں, آپ تاریخ دیکھیں, یہی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہی اس ملک کا نظام ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. کیا وہ پھانسی صحیح تھی؟ کیا شہید رانی بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا؟ آج تک کوئی پکڑا گیا؟ ہم تو وہ مظلوم ہیں. نہیں, زرداری صاحب کو آپ کریڈٹ دیں کہ جس وقت شہید رانی بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا ہے, جب ان کی شہادت ہوئی ہے, تو یہ آصف زرداری کو کریڈٹ دیں کہ اس نے پاکستان کو ترجیح دی, اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اس نے الطاف حسین کی طرح پاکستان کو توڑنے کا نعرہ نہیں لگایا. آپ کریڈٹ دیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی لاشیں اٹھا کر بھی پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, پاکستان کی سیاست کرتی ہے, اور ہم ریفارمز کی سیاست کرتے ہیں. یہ بات جو کدھر کرتے ہیں, ریفارمز ہو رہے ہیں تو ارے پہلے دن کے سیشن کی بات کر رہا ہوں, آپ اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیں, کیا یہ آن دا ریکارڈ نہیں ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا جی کہ وزیر اعظم صاحب آپ آگے چلیں, ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں. اس پہ راجہ صاحب سے جانتے ہیں. راجہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ریفارمز کی سیاست کرتے ہیں, ہم صرف اس حکومت کی چلے بات کر لیتے ہیں, پچھلے یہ جو 2.5 سال ہے, 18ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے جی, ہمارے صدر نے اپنے اختیارات دیے. بات کری جو آپ کی پریکٹس ہے وہ 18ویں ترمیم صوبوں کو اختیار دینا. دیکھیں یہ بھی کریڈٹ, اس ملک کو آئین دینے والی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس ملک کو 18ویں ترمیم جو ہے, کہنا چاہ رہی میں, سوال میرا بیسیکلی یہ ہے کہ پریکٹس ریگولر ہونی چاہیے, پرسسٹنٹ ہونی چاہیے. تو پریکٹس تو اب انہوں نے کرنی ہے, جو وزیر اعظم ہے یہ تو اجلاس بلا کے خود غائب ہو جاتے ہیں. سر اپوزیشن نے ساتھ میں بیٹھنا ہے یا نہیں؟ اپوزیشن تو بیٹھی ہوئی تھی اسمبلی کے اندر, وزیر اعظم کہاں گئے تھے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ راجہ صاحب, کیا کنکلوڈ کریں گے؟ دیکھیں جی, پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے ڈومین میں ساری پارٹیز کو کام کرنا چاہیے. باقی بڑی پارٹیز جو ہیں 30-40 سال سے ان کی خدمات ہیں اس ملک کے لیے. اختلافات سب پارٹیز کے اپنی اپنی جگہ پہ, ساری پارٹیز کے اپنے اپنے منشور ہیں, لیکن جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر ضرور اتفاق ہونا چاہیے. باقی جو لیکن کیا ہوا ہے اتفاق نیشنل ایشوز کے اوپر پچھلے 2.5 سال میں صرف یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ نیشنل ایشوز کے اوپر کوئی اختلاف ساری پارٹیز کا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں, یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے ہم لوگوں نہیں چلنا ہے. باقی جو آپ کے منشور کے حوالے سے آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ بے شک کریں. باقی یہ جو آپ الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں, اس میں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے پریزیڈینشل آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں بل لے آئیں, اس کی جو پراپر لیجسلیشن کا پروسیجر جو طریقہ اگر وہاں سے فیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ پھر بھی نہیں جائیں جی, جب تک کنسنسس نہ پیدا ہو. دیکھیں جب تک کنسنسس نہ پیدا, میری بات سنیں, آپ کا لاجک بنتا ہے, پھر آپ کو لاجک بنتا ہے جی. لاجک اس وقت دیکھیں نا, لاجک اس وقت کہاں تھی کہ ملک کی تمام پارٹیاں اسمبلی میں بیٹھی ہوئی, اور یہ باہر جو ہے وہ. بہت بہت شکریہ چنزیب خان سوادی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے شرکت کرنے کے لیے. فرقان ریاض احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, صنعتکار. آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے اسی نوٹ پر, جس طریقے سے ایڈوکیٹ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے کنسنسس ہونا چاہیے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کا, اور چنزیب خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے کنسنسس بہت لازمی ہے. اس طریقے سے ڈائریکٹلی پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل وے ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان میں پہلے بات ہونی چاہیے, اس کے بعد اگر وہاں پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا اور اگر نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو پھر پریزیڈنشل آرڈیننس کی طرف جایا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا اپوزیشن جماعتیں اس وقت ایکسیپٹ کریں گی یہ جو 2 آرڈیننسز آنے والے ہیں یا نہیں ان کو. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.